وہ حافظ قرآن بن گیا تھا، اس کی دستار ہونی تھی، یعنی ابھی قریب نہیں ہے. اس کی عمر تھی 12 سے 13 سال. اس کی ماں نے اسے جمعے کے دن چھٹی پہ آیا تھا، اگلے ہفتے دستار ہونی تھی. تو وہ اپنے باتھ روم سے نہا کے آیا، جمعے کی نماز کے لیے کپڑے پہن رہا تھا. اچانک اس پہ کوئی دوڑا پڑا، ہسپتال میں گیا. ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر چکا ہے. ماں گئی جا کے بولی میرے لال، میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے بڑی مصیبتیں جھیلی، تو میرے بیٹے کتنی تکلیفیں تو نے اٹھائی، اور میں سینے میں پتھر رکھے بھی تھے کہ میں سب بچوں کے اپنے کپڑے دھو کے دیتی، مگر میرا 9 سال کا 10 سال کا بچہ اپنے کپڑے دھو دیتا. میرے ہاتھ کے اچھے کھانے میرے بچے کھاتے، مگر میرا بیٹا مدرسے کا کھانا کھاتا. میرے لال، سب بچے میرے پاس رہتے ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، مگر میرا بچہ مجھے یاد کر کر کے مدرسے میں آنسو بہاتا. مگر یہ سب اس وجہ سے میں برداشت کر رہی تھی کہ کل میں مر جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، میرا بیٹا حافظ جب کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو میرا اللہ مجھے ضرور، ادھر تو دیکھو یار، ضرور مجھے اللہ بخشے گا. مگر میرے لال یہ تم نے کیسا درد دیا. پھر اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے بیٹے کے سر پہ، آپ اپنے مدرسے میں رہے ہوتے تو آپ کو اس کا احساس ہوتا یہ کیا درد ہے، یہ کیا تکلیف ہے جب پہلی بار اپنے جگر کے ٹکڑے کو مدرسے میں چھوڑ کے جاتا ہے باپ. اور وہ اس وجہ سے نہیں، اسے اپنے بیٹے سے پیار بہت ہوتا ہے. مگر یہ آج کی دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، اور بہت بڑا پیغام ہے، کہ اگر لوگوں نے اپنے بچے حافظ نہ بنائے، اگر علماء عالم نہ بنائے، اور انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو دین یہاں اپنا سر کا دوپٹہ کھول کے پاگلوں کی طرح اپنے بیٹے کے سر پہ باندھنے لگی. ایسے نہیں جانے دوں گی، دستار کروں گی، دستار کروں گی، دستار کروں گی. اپنے بیٹے کے سر پہ میں دستار کروں گی، دستار کروں گی. باپ آگے بڑا خاموش ہے. دوستوں نے کہا یار بیٹے کو تمہارے انتقال کرے ہوئے 2 دن ہو گئے، بولتے نہیں. تو پھر جب پھوٹ کے رویا تو سارے دوست روئے. کہنے لگا میں یہ امید رکھتا تھا، بڑے گناہ کیے ہیں، دنیا دار آدمی ہوں، مگر جب مروں گا تو میرا حافظ قرآن بچہ جب آگے بڑھ کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا، مگر آج میرے بیٹے نے مجھے وہ غم دیا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، 12 سال کے بچے کو خبر نہیں تھی کہ وہ جس مدرسے میں اب واپس نہیں جا پائے گا، اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس کی دستار نہیں ہو پائے گی. ہم نے آپ کام اور کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے نا. آپ کہہ دو ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی تو بات نہیں کہ بھئی آپ نہیں کہہ پائیں گے. آپ ذرا غور کریں، ہو سکتا ہے نا کہ میری زندگی کی آخری تقریر. سب بولو ہو سکتا ہے نا، سارے لوگ بولو. اگر یہ ہو سکتا ہے تو میرے دوست ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مجمع میں آخری بار تقریر سنے آئے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا، بولو ہو سکتا ہے نا. میرے نبی پاک ہیں، حضور کو تو یہ بھی علم ہے میں کب مروں گا اور آپ کہاں مریں گے. ابو جہل عتبہ و شیبہ، میدان بدر کا نقشہ. حضور تو یہ بھی جانتے ہیں میں کب مروں گا. مگر حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے دور پانی دے کر 13-14 قدم دور وضو کرنا تھا، وہیں سے تیمم کر کے تشریف لے گئے. میں نے عرض کیا حضور جب پانی موجود تھا تو تیمم کی کیا حاجت؟ سرکار حکمت سمجھ نہیں آئی. سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے. چچا اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں رکھتا، بیچ میں نے اس وجہ سے تیمم کر لیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہوں. اور ہم گندی آنکھوں کے ساتھ تیار ہیں، ہم گناہوں کے ساتھ تیار ہیں. اچھا آپ نے کبھی دیکھا کسی بے نمازی کو؟ دیکھو کہ وہ مرنے والا کبھی جو غلط ہے اور مرنے سے پہلے فرشتہ آیا اس نے کبھی توبہ کر لے نہ. بے نمازی جب مرے گا حضور فرماتے اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس بجھے گی
اس کی سے پیاس بجھے گی جو اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کرتا نا. اچھا پیاسا مرے گا؟ بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا؟ اچھا میری طرف دیکھیں، بے نمازی اچھا عرس کرنے چلا گیا 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر 3 دن پیر کی محبت میں جاگا، مگر اذانیں ہوتی رہی. اسی خانقاہ میں مسجد بھی تھی، مگر اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ پڑھ کے نماز پڑھ لیتا. اور یہ کہہ رہا ہے میں اجمیر والے کا ماننے والا ہوں. اجمیر والے غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں. یہ عرس میں 800 کلومیٹر گیا، مگر نہ بیچ میں اس کے پاس کار تھی، چاہتا تو روک روک کے نماز پڑھ سکتا تھا مسجد تلاش کر کے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. وہاں گیا اور جا کر کے 2-3 سیلفیاں الفیاں ادھر ادھر سے لی، اور میاں اپنے کھایا پیا اچھے ہوٹلوں پہ، اور تھوڑی دیر ایسے کر کے دعا مانگی اور نکل گیا. اس نے سمجھا ہو گیا میرا کام. میرے بھائی ادھر دیکھ، میرے پیر نے مجھ سے کہہ دیا بس تو میرے ساتھ اٹھے گا، تو مجھے نذرانہ دے دو نا، تو میرے ساتھ اٹھے گا، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب دھندے ہیں، یہ سب فالتو باتیں ہیں. غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پھر پھوٹ جاتے ہیں، اور پھوٹنے کے بعد آپ چل رہے ہیں. لوگوں نے کہا اے اجمیر کے راجا، چھالے پڑ پڑ کے زخم مل گئے ہیں، اب تو رک جائیے. آپ کے پاؤں کی حالت دیکھ کے ہمارے دل بہت زیادہ پریشان ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا جب تک ہندوستان کے گھر گھر تک میرے نانا کا دین نہیں پہنچے گا میں اپنے قدم نہیں روکوں گا. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اجمیر جانے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں، فلا فلا شریف یہ شریف و شریف جانے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں، یہ علماء بیٹھے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کتنے عرس ملا کے ایک وقت کی فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنے اعراف مل کے ایک فرض نماز کی برابری کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں وہ لوگ اپنے پیروں کے چھانسے میں آ کر کے نہ جو خدا سے ڈرے نہ اس کے رسول سے محبت کرے، بس پیر 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 کی تعریف اچھل کے